ظاہری طور پر دیکھ نہ لیں. یہ وہ 70 افراد تھے جو بنی اسرائیل کے چنے ہوئے سنجیدہ بردبار بڑے اچھے عمر رسیدہ لوگ تھے، جن کو موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ لے کر گئے کہ میرے ساتھ چلو، پھر تم فاصلے پر رک جانا، میں اللہ سے ہم کلام کروں گا اور اللہ مجھے تورات عطا فرمائے گا، تم لوگ گواہ بن جانا. تو موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ سے التجا کرنے لگے، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ نے فرمایا موسیٰ تم دیکھ نہیں سکو گے. اصرار کیا تو فرمایا دیکھو پہاڑ کو، اگر تم اسے دیکھ سکو تو پھر مجھے دیکھو گے. تو اللہ نے تجلی نازل کی، موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو کر گر پڑے. موسیٰ علیہ السلام تو توبہ کرنے لگے جب افاقہ ہوا اور تورات لے کر آئے، لیکن جو لوگ ساتھ میں گئے تھے وہ اڑ گئے. اے موسیٰ ہم نہیں مانتے، ہم تو اللہ کو دیکھے بغیر ایمان نہیں لائیں گے. تو اللہ نے ان پر موت مسلط کر دی. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں علانیہ طور پر کھلم کھلا. تو فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تو تم کو ایک زوردار بادل کی گرج نے اور ایک کڑک نے پکڑ لیا، ایک چیخ نے، اور تم دیکھ رہے تھے، یعنی سب کے سب مر گئے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے التجا کی، یا اللہ یہ تو بنی اسرائیل کے منتخب لوگ ہیں جن کو میں شہادت کے لیے لایا ہوں، اگر یہ سب مر گئے تو یا اللہ میں قوم کو کیا جواب دوں گا؟ وہ کہیں گے کہ تم تو لے گئے تھے بطور گواہی کے. اے اللہ ہمارے بیوقوفوں نے ایسی حرکت کی ہے اور سوال کیا ہے، اے اللہ تو ان کو زندہ کر دے. تو اللہ نے فرمایا ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تم کو زندہ کیا تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر بجا لاؤ. اس سے پتہ چلا کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ انسانوں کو موت دے کر دوبارہ زندہ کیا ہے، لیکن عمومی قاعدہ یہ ہے کہ ایک دفعہ موت آنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے، پھر آخرت کی زندگی ہے. لیکن سورہ بقرہ میں ایسے کئی واقعات ہیں جن کو موت کے بعد اللہ نے دوبارہ زندہ کیا. یہ اس وجہ سے تاکہ آخرت کی موت کے بعد کی زندگی پر یقین آ جائے. تو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے، جو 70 کے قریب لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے موت دے دی تھی، پھر دوبارہ زندہ کیا. فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا. جب فرعون کی ہلاکت کے بعد قوم ایک کھلے میدان میں پہنچی دریا عبور کر کے، تو کوئی درخت نہیں، کوئی سایہ نہیں تھا، پریشان ہوئے. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بادلوں سے تم کو سایہ دیا. بادل کہتے ہیں ساتھ ساتھ چلتے تھے اور ان کو سایہ فراہم کیا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر من و سلوہ نازل کیا. چونکہ ایسی جگہ پر کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ کھانا نازل فرمایا. کہتے ہیں من اور سلوہ یہ دو عظیم کھانے تھے. من جو ہے وہ میٹھا تھا، اور سلوہ کہتے ہیں ایک پرندہ تھا، بھنا ہوا پرندہ، یا بڑے آسانی سے وہ اسے پکڑ لیتے، ذبح کرتے اور بھون کے کھا لیتے تھے. تو من و سلوہ اتارا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھمبی کو، جو بارش کے بعد چھتری نما چھوٹے چھوٹے سے پودے اگتے ہیں نا، ان کو فرمایا کہ یہ بھی من کے قبیل سے ہے، یہ کھمبیاں، اور اس کے پانی میں اللہ نے آنکھوں کے لیے شفا رکھی ہے. صحابہ کہتے ہیں جب کبھی بارش کے بعد یہ کھمبیاں اگتی، چھوٹی چھوٹی سی، دیکھا ہوگا آپ نے، ایک معمولی سی ٹہنی اور اس کے اوپر ایک چھتری نما چھوٹا سا ہوتا ہے، اس کو ہم نچوڑ کے اس کا پانی شیشی میں جمع رکھتے، جب کسی کی آنکھ میں تکلیف ہوتی چند قطرے ڈال دیتے تھے. یعنی بغیر محنت کے اتنی بڑی نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے. تو ان کو بھی اللہ نے جو کھانا دیا تھا من اور سلوہ، فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے جو کچھ تم کو عطا کیا اس میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ. وما ظلمونا، اور انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ لوگ تو اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے. تو بنی اسرائیل پر اللہ کی نعمتیں دیکھیں کہ انہیں سایہ نہیں تھا، پریشان تھے دھوپ میں، اللہ نے بادل ان کے لیے مسخر کر دیے سایہ کی طرح ہر وقت ساتھ ساتھ. بھوک اور پیاس لگی، اللہ تعالیٰ نے کھانے کے لیے من و سلوہ اتارا، پانی کے لیے 12 چشمے قبیلوں کے نکال دیے.
وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا کہ ادخلوا هذه القرية، اس بستی میں داخل ہو جاؤ. بنی اسرائیل بڑی ناشکری، بڑی ہی ڈھیٹ قوم تھی. جب ان کو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہ بغیر محنت کے یہ کھانا مل رہا ہے من و سلوہ، تو کچھ وقت کے بعد کہنے لگے کہ اے موسیٰ، ہم ایک کھانے کو کھا کھا کے تھک گئے، اب ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہمیں تو سبزی چاہیے، دال چاہیے، ککڑی چاہیے، کھیرے چاہیے. ان سب چیزوں کا ذکر کرنے لگے. وَإِذْ قُلْنَا، تو جب ہم نے کہا کہ ادخلوا هذه القرية، اس بستی میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، پھر وہاں جا کر کے جو چاہو کھانا. وہاں یعنی تمہیں بستی میں داخل ہونا پڑے گا، یہاں پر کھلے میدان میں تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر تمہیں سبزی چاہیے، ککڑی چاہیے، دالیں چاہیے، تو تمہیں بستی میں جانا پڑے گا. لیکن ہاں، اس بستی میں داخل ہونے کے لیے جو دروازہ ہے وہ چھوٹا ہے. تو اللہ نے فرمایا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے جھک کر کے داخل ہونا. اتنا چھوٹا دروازہ ہے کہ اس میں آسانی سے انسان کھڑے کھڑے نہیں جا سکتا. تو اس بستی میں جانے کا راستہ بھی اللہ نے بتا دیا اور جانے کا انداز بھی بتا دیا کہ وہاں پر جا کر سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جانا. وَقُولُوا، اور یوں کہنا کہ حِطَّةٌ، مغفرت چاہیے، بخشش چاہیے، اللہ ہمیں معاف کر دے. نغفر لکم خطایاکم، تو ہم تمہاری غلطیوں کو معاف کر دیں گے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ عطا کریں گے، ہم احسان کرنے والوں کو خوب عطا کریں گے. تو فرمایا فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا، تو ان ظالموں نے بدل دیا اس قول کو، غیر الذی قیل لہم، اس بات سے جو ان کو کہا نہیں گیا تھا. جو بات کہی گئی تھی اسے چھوڑ کر، یعنی ان سے کہا گیا تھا سجدہ کرتے ہوئے جاؤ، تو وہاں دروازے کے قریب جا کر کے بیٹھ گئے، اور بیٹھ کے پہلے پیر داخل کیا اور سرین کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے اور سجدہ نہیں کیا. اور ان سے کہا گیا تھا حتتن کہتے ہوئے جاؤ، تو اس کی جگہ کہنے لگی حبتن فی شارتن، اناج چاہیے، گندم چاہیے، دانے چاہیے، سرکشی کرنے لگے. فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا آسمان سے عذاب نازل کیا، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے. آج اگر امت مسلمہ بھی نافرمانی کر رہی ہے تو عذاب کے مستحق ہے. اگر عذاب آ رہا ہے، اور قسم قسم کے عذاب ہیں، مہنگائی کا عذاب، حکمرانوں کا عذاب، چھوٹے بڑوں سے نالا ہیں، بڑے چھوٹوں پر ظالم ہیں، آپس میں ناچاکیاں ہیں، نا اتفاقیاں ہیں، بیماریاں ہیں، وبائیں ہیں، کیسی کیسی پریشانیاں ہیں. یہ سارے عذاب فسق و فجور کی وجہ سے. اللہ کے مطیع فرما بردار بن جائیں، امن ہی امن ہوگا، سکون کی زندگی گزار سکیں گے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، اور یاد کرو کہ جب پانی طلب کیا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کے لیے. وہی جو دریا عبور کر کے ایک جگہ پہنچے تو کہنے لگے موسیٰ یہاں تو پانی بھی نہیں ہے. تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پانی کے لیے دعا کی، استسقاء، اسی سے بارش طلب کرنے کی جو نماز ہوتی ہے اس کو بھی صلاۃ استسقاء کہتے ہیں. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، فَقُلْنَا، تو ہم نے کہا کہ اضرب بعصاک الحجر، اے موسیٰ اپنی لاٹھی کو مارو پتھر پر، چٹان پر. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. چونکہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، 12 سردار تھے، اور 12 سردار کے ماتحت وہ بڑے منظم انداز سے موسیٰ علیہ السلام کو لے کر چلتے تھے. تو 12 قبیلوں کے لیے الگ الگ چشمہ، ایسا چشمہ کہ قد علم کل اناس مشربہم، ہر شخص کو پتہ چل گیا کہ ان کا مشرب اور پینے کی جگہ کون سا چشمہ ہے. جہاں جہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے اس چٹان کے چاروں طرف الگ الگ چشمے ہیں، الگ الگ قبیلے اپنے اپنی انتظار میں رہتے، وہیں سے پانی پیتے تھے. کلوا واشربوا من رزق اللہ، تو اللہ نے فرمایا کہ کھاؤ اللہ کا رزق اور پیو، کھانے کے لیے من و سلوہ، پینے کے لیے پانی. اور یاد رکھو ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد کرتے نہ پھرو، بگاڑ نہ کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، حکم عدولی نہ کرو.
بنی اسرائیل پر نعمتیں نازل ہوئی، نافرمانی کی وجہ سے چھین لی. ان پر راحتیں تھیں، اللہ نے آسانیاں پیدا کی، نافرمانی کی، اللہ کا عذاب آیا. آج بھی امت مسلمہ بنی اسرائیل کی طرح اللہ کی بے شمار نعمتوں سے فائدہ اٹھانے پر بھی ناشکری ہے، اور پھر کہتے ہیں ہمارے پاس ہے کیا. تو پھر اللہ تعالیٰ جو نعمتیں عطا کرتا ہے وہ چھین لیتا ہے. فرمائے لئن شکرتم لزیدنکم، اگر شکر ادا کرتے رہو گے تو میں اور زیادہ دوں گا. ولئن کفرتم، اگر ناشکری کرو گے، ان عذابی لشدید، تو میری پکڑ بڑی سخت ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور وہ وقت بھی یاد کرو. قرآن مجید میں چونکہ ایک کہانی کے طور پر نہیں ہے، نصیحت کی کتاب ہے، لہذا تقدیم تاخیر کے ساتھ وہ جو بستی میں داخل ہونے کا حکم تھا جو پہلے آیا، وہ اس وجہ سے کہ بنی اسرائیل کی یہ فرمائش تھی جو اب بعد میں آ رہی ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ، جب تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر علی طعام واحد، ایک کھانے پر اب ہم ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے. دل بھر گیا، اکتا گئے من و سلوہ کھاتے کھاتے، یعنی مرغ مسلم اور حلوہ کھا کھا کے تھک گئے. یہ دو عظیم نعمتیں تھیں اللہ کی، بغیر محنت کے پکی پکائی ملتی تھی. تو کہتے ہیں ہم سے اب صبر نہیں ہو سکے گا. فادع لنا ربک، تو اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو. کیسی نافرمان اور کیسی بے ادب قوم تھی. یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے رب سے، بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ کا رب ہے صرف اللہ تعالیٰ. فادع لنا ربک، تو ہمارے لیے تم اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو. یخرج لنا مما تنبت الارض، کہ وہ ہمارے لیے زمین سے اگنے والی چیزیں پیدا کرے. جو چیزیں زمین سے نکلتی ہیں وہ کون سی چیزیں؟ من بقلہا وقصائہا وفومہا وعدسہا وبصلہا، کہتے ہیں یہ ککڑی، سبزی، دال، پیاز، یہ سب چیزیں، لہسن، ان چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے. ہمیں تو یہ چیزیں یاد آ رہی ہیں. قالا، تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، تو کیا تم جو چیزیں انتہائی بہتر اور نفیس اور عمدہ ہے اس سے تبدیل کر کے تم ادنا اور حقیر چیز لینا چاہتے ہو؟ من و سلوہ چھوڑ کر اتنی عمدہ اور نفیس چیزیں اللہ تم کو عطا کر رہا ہے، اس کو تبدیل کر کے تم حقیر اور معمولی چیز مانگ رہے ہو. جاؤ اہبطوا مصرن، شہر میں داخل ہو جاؤ. مصر سے مراد مصر نہیں ہے وہ، بلکہ مصر جیسے مدینہ مطلق شہر کو بھی کہتے ہیں، اسی طرح مصر بھی ایک شہر کو کہتے ہیں جس کی طرف داخل ہونے کے لیے پہلے آیت آئی کہ سجدہ کرتے ہوئے جانا. تو اس فرمایا قریب میں شہر ہے، چلے جاؤ، لیکن جھکتے ہوئے جانا، سجدہ کرتے ہوئے جانا. فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، تو جب تم وہاں جاؤ گے نا تو وہاں پر تمہارے لیے وہ ساری چیزیں ہیں جو تم نے مانگی ہے، یعنی یہ سبزیاں، یہ ککڑیاں، یہ ادرک، لہسن، پیاز، جو چیزیں تم کو چاہیے وہاں ملیں گی. تو انہوں نے اس شہر میں جانے سے پہلے تو انکار کر دیا، نہیں ہم سے نہیں ہو سکے گا، وہاں پر تو بڑی طاقتور قوم ہے جس کا تذکرہ آگے آئے گا سورہ مائدہ میں. اللہ نے فرمایا کہ نہیں، تم جاؤ گے تو تم غالب آؤ. نہیں ہمیں لڑنے کی سکت نہیں ہے. موسیٰ تم جاؤ، تمہارا رب جائے اور لڑے، جب تم غالب آ جاؤ گے نا تو ہم جائیں گے. تو اللہ نے پھر فرمایا کہ 40 سال تک بنی اسرائیل کو ایک وادی تیہ میں، اس میدان میں بھٹکتے چھوڑ دیا گیا. پھر 40 سال تک یہ لہسن، ادرک، دال، پیاز سب چیز مانگتے رہ گئے اور وہی کھانا کھانا پڑا جس سے وہ کہتے ہیں مکتا گئے. یہاں تک کہ یہ جو عمر رسیدہ لوگ تھے سارے مر گئے، کھپ گئے، اور نئی نسل جو بچے تھے وہ بڑے ہوئے، دوسرے جو پیدا ہوئے وہ جوان ہوئے. پھر اللہ نے ان کو توفیق دی، پھر وہ شہر میں داخل ہوئے. اللہ کی نافرمانی پر ایسی اللہ کی پکڑ آتی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ وہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان پر رسوائی اور محتاجی اور مسکینی مسلط کر دی گئی. وباءوا بغضب من اللہ، اور یہ تو اللہ کا غضب لے کر کے لوٹے، یعنی اللہ کی ناراضگی اور غضب کے مستحق ٹھہرے. کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اس وجہ سے کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے. ویقتلون النبیین بغیر الحق، اور ناحق طور پر انبیاء علیہم السلام کو بھی قتل کرتے تھے. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، تو یہ سزائیں ان کی نافرمانی اور حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے تھی.
یہ واقعہ تقدیم و تاخیر کے ساتھ بیان ہو رہا ہے کہ انہوں نے پہلے مطالبہ کیا تھا جس کا تذکرہ بعد میں آیا، پھر اللہ نے حکم دیا شہر میں داخل ہونے کے لیے تو نافرمانی کی اور انکار کر دیا، اور اس کے بعد پھر جب گئے ہیں تو سجدہ کرنے کے بجائے سرین کے بل پیروں کو گھسٹتے ہوئے۔ بہرحال بنی اسرائیل کے اس تذکرے کے دوران اللہ تعالیٰ نے ابھی واقعہ اور بنی اسرائیل کے حالات کا تسلسل تو چل رہا ہے، درمیان میں کامیاب لوگوں کی کچھ نشانیاں بیان کر دی۔ کون لوگ ہیں جو دنیا میں بھی باعزت پرسکون زندگی گزار سکتے ہیں اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، اور آخرت میں بھی وہ لوگ کامیاب ہیں، جہنم سے محفوظ رہیں گے، جنت کے مستحق ہوں گے، کوئی ڈر خوف نہیں ہوگا۔ کون لوگ ہیں وہ؟ فرمایا نہیں، یہ نہیں کہ جو اپنے آپ کو کہے کہ ہم یہودی ہیں یا عیسائی ہیں یا مسلمان ہیں یا مومن ہیں، نہیں، نام کچھ بھی ہو، عمل یہ ہونا چاہیے جو آگے اللہ نے بتایا۔ تو یہ آیت ہے، آیت نمبر 62۔ فرمایا ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی زبان سے انہوں نے کلمہ پڑھا اور اللہ اس کے تمام احکامات کو دل و جان سے تسلیم کیا، اس پر عمل کرنے لگے۔ والذین ہادوا، وہ لوگ جو ایمان کے دعوے دار ہیں، مومن ہیں کہلاتے ہیں، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، والنصارہ جو عیسائی ہیں، والصابئین، اور وہ لوگ جو بے دین یا مجوسی وغیرہ ہیں۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، چاہے وہ یہودی ہوں، نصارہ ہوں، مجوسی ہوں، مسلمان کہلانے والے ہوں، جو بھی ان میں سے اللہ پر ایمان لایا، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر اور قیامت پر ایمان لایا، وعمل صالحا، اور جس نے بھی نیک عمل کیا، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ہے ان کا اجر، ثواب اور صلہ ان کے رب کے پاس۔ یعنی ایمان اور عمل کی قدر ہے، نام کی نہیں، قبیلے کی نہیں، کہ کس خاندان سے، کس قبیلے سے اور کس نبی کی امت سے تمہارا تعلق ہے تو بس یہ نسبت کافی ہے، اب تو بخشے بخشائے ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو ابو جہل بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی آمد کے بعد مکے میں تھا نا، وہ آپ کا چچا تو تھا لیکن مکے میں تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی نسبت، آپ کے خاندان کی نسبت کوئی کام نہیں آئی ایمان نہ ہونے کی وجہ سے۔ اور جو لوگ دور دراز سے آئے تھے، بلال حبشی، حبشہ سے رہنے والے، کوئی تعلق خاندان نہیں، علاقہ نہیں، زبان نہیں، رنگ نسل نہیں، سب کچھ جدا، لیکن ایمان لائے تو امتی کہلائے۔ تو کامیابی کے لیے فرمایا وہ لوگ جو چاہے مسلمان کہلائیں یا یہودی، نصارہ، صابی، جو بھی ایمان لائیں گے اللہ پر، یوم آخرت پر۔ یہاں پر کچھ لوگوں کو مغالطہ ہوا، وحدت ادیان کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو یہاں پر اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان کا ذکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہیں ہے، لہذا اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا پھر بھی وہ مومن ہے۔ اور یہ کہنے والے دھڑلے سے اپنے آپ کو جو ہے مسلمان ہی نہیں، اسلام کے ٹھیکیدار ہی نہیں، بلکہ ان کو لوگ شیخ الاسلام کہہ رہے ہیں، بڑے بڑے اداروں کے جو ہے نا سربراہ بنے بیٹھے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ پر ایمان کا معنی ہی یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے تو اللہ پر ایمان کی تکمیل ہوگی۔ اس سلسلے میں صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب الایمان میں کہ وفد عبد القیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، وفد کے لوگوں نے درخواست کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دین کے معاملے میں کوئی جامع اور مختصر نصیحت کر دیجیے تاکہ ہم اس پر عمل کریں اور جنت میں داخل ہو جائیں، اور ہم اپنے پیچھے قبیلے کے لوگوں کو بھی بتائیں، چونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان مضر قبیلہ ہے جو ڈاکہ مارتا ہے، لوٹ لیتا ہے، ہم آپ تک پہنچ نہیں سکتے، عام دنوں میں حرمت والے مہینوں کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کی، فرمایا کہ میں تم کو کچھ باتوں کا حکم دیتا ہوں، 4 باتوں کا حکم دیتا ہوں۔ ان میں آپ نے فرمایا دیکھو، آمرکم بالایمان باللہ وحدہ، میں تم کو ایک اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیتا ہوں، ایمان باللہ وحدہ کا حکم دیا۔ پھر فرمایا کہ اتدرون مل ایمان باللہ وحدہ، جانتے ہو اللہ پر ایمان لانے کا معنی کیا ہے؟ پھر آپ نے یہ احکامات سب بتائے کہ اس بات کی شہادت دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، روزے رکھو، مال غنیمت میں سے 5واں حصہ بیت المال میں جمع کراؤ۔ تو معلوم کیا ہوا کہ یہاں جو فرمایا کہ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لایا، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے والا ہوگا تو اللہ پر ایمان لانے والا ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا اور کسی اور کو نبی مانتا ہے
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ہٹ کر کے منمانی عمل کر رہا ہوتا ہے یا یہودی عیسائی کہلاتا ہے، وہ سب کے سب کافر ہیں۔ آپ کی بعثت کے بعد آپ پر ایمان لانا اللہ کے ایمان لانے کی تکمیل ہے، اس کے بغیر کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ تو وحدت ادیان والا فتنہ انتہائی خوفناک ہے، اس سے آگاہ رہنے کی ضرورت ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تم پر طور پہاڑ لا کھڑا کر دیا۔ میں نے کہا نا کہ قرآن میں بنی اسرائیل کے حالات اور واقعات میں تقدیم تاخیر ہے۔ وہ جو 70 افراد تھے نا جن کو موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ لے گئے تھے، جب ان سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب عطا کی ہے اور اس پر عمل کرنا، کہ نہیں ہم سے نہیں ہو سکے گا، یہ نماز پڑھنا، کہتے ہیں 2 وقت کی نماز تھی صرف بنی اسرائیل پر، نہیں ہم سے نہیں ہو سکے گا، اور انکار کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا نہیں مانتے، پہاڑ لا کر ان کے اوپر کھڑا کر دیا گیا۔ مانتے ہو کہ نہیں؟ اب ڈر گئے کہ اگر پہاڑ گر گیا، پیس دیے جاؤ گے، نام و نشان بھی مٹ جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا یاد کرو کہ تم سے اللہ نے عہد لیا تو طور پہاڑ تمہارے سروں پر لا کھڑا کر کے، یہ ایسی قوم ہے بنی اسرائیل۔ تو مسلمان بھی آج بنی اسرائیل سے کم نہیں ہے، یہ ڈنڈے کی زبان تو سمجھتی ہے۔ اگر حکومت نے کہہ دیا اگر اتنے بجے آپ نے دکان بند نہیں کی تو جرمانہ ہوگا، کہیں پر 6 بجے کہیں پر 8 بجے آپ نے دکانیں بند کر دینی ہے، کرونا کی وجہ سے کھلی رکھی تو ڈنڈے ہیں، جرمانہ، تو جلدی سے بند کرتے ہیں۔ لیکن اذان کی آواز آتی ہے بند نہیں کرتے، اللہ کا حکم سن کر بند نہیں کرتے۔ تو بنی اسرائیل سے مختلف کہاں ہیں؟ بلکہ بنی اسرائیل سے 2 قدم ہم تو اور آگے بڑھ گئے۔ تو ان کو اللہ نے فرمایا کہ یاد کرو کہ جب اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تم پر طور پہاڑ لا کھڑا کیا، اور ہم نے کہا کہ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑ لو قوت اور طاقت کے ساتھ جو کچھ ہم نے تم کو احکامات دیے ہیں، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد کرو اور اس پر عمل کرو، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو احکامات عطا فرمائے تو وہ لینے اور ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ہم بھی زبان سے تو مانتے ہیں لیکن عمل کرنے کے لیے، لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر جائزہ لینا ہے تو یہ آنکھیں جو دوسروں کو دیکھ رہی ہے، کاش کہ اپنے وجود کو دیکھیں، ہم اپنا جائزہ لیں، اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے کتنے احکامات کو نظر انداز کیا ہے۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر گئے اس کے بعد اللہ کے احکامات سے، اللہ سے کیے ہوئے وعدے سب نظر انداز کر دیے۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، تو اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو ضرور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے، بڑا گھاٹا ہوتا، بڑا نقصان ہوتا۔ یہ تو اللہ کا فضل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ڈرانے کے لیے طور پہاڑ لا کھڑا کیا اور تم ڈر گئے اور تم نے مان لیا تو اللہ نے عذاب کو ٹال دیا۔ پھر بعد میں ہفتے کے دن عبادت کا تھا، منع کیا گیا اس دن تجارت یا کاروبار یا کچھ نہ کرنا، ہیلے بہانے کرنے لگے۔ پھر جب نافرمانی کی تو اللہ نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا، سخت ترین سزا ان کی شکلیں تبدیل کر دی گئی۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تم نے تو اچھی طرح سے جان لیا ان لوگوں کا انجام جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن میں زیادتی کی تھی۔ چونکہ جس طرح سے مسلمانوں کے لیے جمعہ کے دن عبادت کا اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا، یہودیوں کا ہفتے کا دن عبادت کے لیے اور عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن، ان کے لیے حکم یہ تھا کہ عبادت والے دن کوئی دنیاوی مشاغل نہیں کر سکتے، تجارت، معیشت، کاروبار، کھیتی باڑی، کچھ نہیں۔ عبادت کا دن، دن بھر عبادت کرنی اور بس۔ قربان جائیے اللہ کے اس انعام پر کہ مسلمانوں کو اللہ نے جمعے کے دن عبادت کا منتخب کر کے عطا فرمایا، تو جمعے سے پہلے بھی تجارت کی اجازت دی، اور جمعے کی نماز کے بعد تجارت کا خاص طور پر حکم دیا ہے۔ فرمایا جب اذان جمعہ ہو تو چھوڑ دو تجارت، اب آؤ نا نماز کے لیے۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کاروبار چھوڑ دو۔ اور فاذا قضیت الصلاۃ، جب نماز ختم ہو گئی جمعے کی، فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو بنی اسرائیل کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تمہیں پتہ ہے نا کہ جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن میں زیادتی کی تھی ان کا کیا انجام ہوا،
فقلنا لہم تو ہم نے ان سے کہا کونوا قردۃ خاسئین ذلیل بندر بن جاؤ. انسان تھے ان کو بندروں کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا. ان کی نسل کہتے ہیں آج بھی موجود ہے اور بعض کہتے ہیں وہ بندر جو انسانوں سے تبدیل ہوئے تھے ہلاک ہو گئے ہیں واللہ عالم. لیکن بہرحال بندر تو موجود ہے نا. جس شکل میں ان کو سزا دی گئی تھی وہ جانور یہ بندر تھے جن کو دیکھ کر انسان جو ہے مذاق اڑاتا ہے, ان کو پتھر مارتا ہے اور وہ درختوں پر اچھل کود کر رہے ہوتے ہیں. کہاں انسان زمین پر ایک حاکم کی حیثیت سے تمام مخلوقات سے اور ہر چیز سے فائدہ اٹھا رہا ہے, اور کہاں وہ درختوں پر اور جنگلوں میں اور کس طرح سے گھٹیا چیزیں کھا کر کے زندہ رہتے ہیں. تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. فجعلناها نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا, تو ہم نے اس بستی کو یا بستی والوں کو عبرت کا نشان بنا دیا بطور سزا کے, ان لوگوں کے لیے بھی جو پہلے تھے اور ان لوگوں کے لیے بھی جو ان کے بعد آنے والے ہیں. وموعظۃ للمتقین, اور اس میں نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے کہ اگر اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. پوری بستی جنہوں نے ہفتے کے دن عبادت کو چھوڑ کر مچھلیاں پکڑنے کے لیے, چونکہ ایک آزمائش یہ بھی تھی, آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے کہ پورے 6 دن وہ جاتے تھے سمندروں اور دریا میں مچھلی پکڑنے, تو مچھلی نظر نہیں آتی تھی, بڑی مشکل سے 2-4 لے کر آتے تھے, بس گزارا ہوتا تھا. رزاق ہے اللہ, وعدہ تو ہے, لیکن ہفتے کے دن مچھلیاں اچھل اچھل کے پانی پہ نظر آتی تھی. تو ان کا ایمان ڈگمگایا, نیت خراب ہوئی اور مچھلی پکڑنے کے لیے جو ہے نا ہفتے کے دن بہانے کرنے لگے. کچھ لوگوں نے ایک دن پہلے جو ہے نا وہ جال پھینک دیا تاکہ ہفتے کے دن مچھلی آئے تو اگلے دن جا کے پکڑ لیں گے. کہتے ہیں کچھ لوگوں نے کچھ اور بہانہ کیا. آج بھی اللہ کے احکامات میں حیل و حجت اور بہانے تلاش کر کر کے ہم آسانیاں ڈھونڈتے ہیں. سود حرام ہے, کہتے نہیں یہ بینک جو دیتا ہے یہ تو منافع ہے, یہ سود نہیں ہے. اب تو ہاں اسلامی بینک آ گیا, یہ جائز ہے. پھر کہتے ہیں سود تو وہ ہوتا ہے جو کسی غریب سے جبراً وصول کیا جاتا ہے کہ تم کو ہم نے 1000 دیے ہیں اب تم کو 1100 ہی دینے پڑیں گے. لیکن بینک تو دولت مند ہے, بینک خوشی سے دے رہا ہے, یہ کوئی حرام تھوڑی ہے. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ سود غریب سے لو تو حرام ہے اور امیر سے لو یا بینک سے لو تو حلال ہو جائے گا. یہ سب حیل و حجت کی مختلف مثالیں ہیں. تو بنی اسرائیل نے ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑیں اور عبادت میں ہیلے بہانے کیے. اللہ نے ان کو ذلیل رسوا بندر بنا کر نشان عبرت بنا دیا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, یہاں سے ایک اور واقعے سے متنبہ کیا جا رہا ہے. ہوا یہ کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے عہد میں ایک شخص نے اپنے سگے چچا کو قتل کر دیا. اس کی ایک ہی بیٹی تھی, کوئی اولاد نہیں تھی, اور وہ بھتیجا اپنی چچا بہن سے شادی کرتا تو ویسے بھی وراثت اس کو ملتی, لیکن بے صبرا ہوا کہ چاچا کب مرے گا اور کب مجھے دولت ملے گی. اس نے خود قتل کیا اپنے چاچا کو, اور پھر کہتے ہیں اس کی لاش کسی دوسرے کے دروازے پر پھینک کے اس پہ الزام دھر دیا اور کہنے لگے جی اس سے جو ہے نا اے موسیٰ ہمیں اس کے جو دیت دلوائی جائے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو حکم دیا وہ گائے ذبح کرنے کا حکم دیا. اس نسبت سے اس سورت کو سورۃ البقرہ کہا جاتا ہے, یعنی وہ سورت جس میں گائے کا تذکرہ ہے, گائے کا واقعہ بیان ہوا. تو یہ آیت ہے, آیت نمبر 67. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, اور جب کہا جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ, اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تمہیں گائے ذبح کرو. یہاں بھی تقدیم تاخیر ہے. چند آیتوں کے بعد آگے آ رہا ہے کہ جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا اور آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے موسیٰ بتاؤ کس نے مارا ہے, کس نے قتل کیا ہے, تو اس کے جواب میں اللہ کا یہ حکم تھا. چونکہ قرآن نصیحت کی کتاب ہے, لاہ عمل اور زندگی کے منشور بتلانے والی کتاب ہے, قصے کہانیاں مقصود نہیں ہیں, اس لیے تقدیم تاخیر کے ساتھ کہانی کا کوئی حصہ, واقعہ کا کوئی پہلو کبھی پہلے کبھی بعد میں, حقیقت تو سمجھ میں آ جائے گی لیکن کہیں کہانی میں گم ہو کر نہ رہ جاؤ. قصے کہانیوں کو نہ سمجھ لو کہ بس بڑا دلچسپ واقعہ ہے. اگر بچے کو کوئی واقعہ سنائیں اور آگے پیچھے کریں تو کہتا ہے سمجھ میں نہیں آیا, آپ نے پتہ نہیں پہلے کیا کہا تھا اب کیا کہہ رہے. تو بات تو سمجھ میں آ جائے گی لیکن دلچسپی کہانی تک محدود نہ رہے بلکہ اس کی تہ تک اس میں غور و فکر کی ضرورت ہوا کرتی ہے. تو یاد کرو جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ موسیٰ قاتل کون ہے بتاؤ,
تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے حکم دیا۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، کہا موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ قالوا، کہنے لگے أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، موسیٰ تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ ہم نے کہا کہ اس آدمی کو قتل کس نے کیا، تم نے کہا گائے ذبح کرو، یہ کیا مذاق ہے؟ موسیٰ ہمیں قاتل کا نام بتاؤ۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے سوال کا جواب اللہ نے یہی بتایا ہے۔ تم جو پوچھنا چاہتے ہو نا کہ قاتل ہے کون، تو اس کے جواب کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے۔ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں بھی نادانوں میں سے ہو جاؤں۔ میں ایسا تھوڑی اپنی مرضی سے کہوں گا کہ تم نے کہا قاتل کون ہے میں کہہ دوں گائے ذبح کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ کبھی کبھی سوال کے جواب میں کوئی اور بات کہی جاتی ہے جو ہمارے سمجھ میں نہ آئے، لیکن کہنے والا کون ہے یہ دیکھنا چاہیے۔ اگر وہ اللہ کا حکم ہے، پیغمبر کا حکم ہے، تو ہمیں سمینا واتا نہ کہنا چاہیے، بغیر پس و پیش کیے، بغیر حجت کیے، یہ ہے حکم۔ تو بنی اسرائیل چونکہ قاتل تو پوچھنا مقصود تھا ہی نہیں، وہ تو دوسروں پر الزام دھر کے فائدہ اٹھانا چاہ رہے تھے، اور جب حکم ہوا گائے ذبح کرو تو اب ہیلے بہانے کرنے لگے۔ قالو، کہنے لگے ادعو لنا ربک، موسیٰ اپنے رب سے دعا تو کرو، یبین لنا ما ہی، وہ ہمیں واضح کر دے کہ وہ گائے کون سی ہونی چاہیے۔ دنیا میں تو ہزاروں لاکھوں گائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کون سی گائے کہا، یہ والی کون سی والی؟ بتائیے، جب ایک گائے کا کہا تو کوئی سی بھی گائے ذبح کر دیتے، لیکن چونکہ من اپنا پرانا پاپی ہے تو اب ہیل و حجت ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کرنا ہے، تو کون سی گائے کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہو یقول، کہ بے شک وہ اللہ فرماتا ہے کہ انہا بقرۃ لا فارد ولا بکر، کہ وہ گائے نہ بہت بوڑھی ہو اور نہ بالکل بچیا ہو، بلکہ عوان بین ذالک، بلکہ اس کے درمیانی عمر کی ہو، نہ تو بوڑھی ہو نہ بالکل بچیا ہو، بلکہ درمیانی عمر کی گائے ہو۔ فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، تو تمہیں جو کہا جا رہا ہے اس پر عمل کرو نا۔ کون سی گائے، یہ کیا مطلب ہے؟ پہلے اگر بوڑھی گائے ذبح کرتے، بچیا کرتے، کوئی بھی تو کوئی بات نہیں، حکم پر عمل ہو جاتا، لیکن پوچھ لیا تو اب پابندی ہے، اب بچیا نہیں چلے گی، بوڑھی نہیں چلے گی، ایک درمیانی عمر کی گائے ذبح کرنی ہوگی، کر لو ذبح۔ قالو، تو کہنے لگے ادعو لنا ربک، دعا کرو موسیٰ اپنے رب سے۔ یعنی بے ادبی دیکھیں، موسیٰ کا رب ہے، ان کا رب نہیں ہے، یہ نہیں کہا ہمارے رب سے، موسیٰ تم اپنے رب سے دعا کرو، یبین لنا ما لونہا، کہ وہ واضح کر دے ہمارے لیے کہ وہ گائے کا رنگ کون سا ہو۔ اللہ نے جو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تو پہلے تو عمر تم نے بتا دی کہ درمیانی ہو، اب وہ کالی ہو، لال ہو، پیلی ہو، سفید ہو، ہیں کون سے رنگ کی ہونی چاہیے؟ ایسا نہ ہو ہم کسی اور رنگ والی گائے ذبح کر دیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں جواب کا پتہ ہی نہ چلے۔ چونکہ آگے آیت آ رہی ہے، اللہ نے فرمایا کہ گائے ذبح کر کے گائے کے گوشت کا کچھ حصہ اس مقتول کے جسم سے لگاؤ تو تمہارا قاتل مقتول خود زندہ ہو کر بتائے گا۔ جس کو قتل کر دیا گیا ہے اگر اللہ کی طرف سے بتا بھی دیے جائے نا تو مانو گے نہیں، تو وہ مقتول خود زندہ ہوگا اور کہے گا کہ مجھے فلاں نے قتل کیا ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں گائے ذبح کرنی ہوگی۔ تو اب اتنا اہم سوال کا جواب معلوم ہو رہا تھا لیکن وہ ٹال رہے تھے، چونکہ مقصد تو ان کا یہ تھا ہی نہیں۔ کہنے لگے موسیٰ دعا کرو تو اپنے رب سے کہ وہ واضح کر دے کہ رنگ کون سا ہو۔ قال، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انہو یقول، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انہا بقرۃ صفراء، کہ وہ عام طور پر جو گائے ملتی ہیں مختلف رنگوں کی، ان میں زرد رنگ کی بہت کم ہوتی ہے، وہ زرد رنگ کی، پیلے رنگ کی، یلو رنگ کی گائے ہوگی، فاقع لونہا، گہرا پیلا رنگ، زرد رنگ جیسے سنہری کلر ہوتا ہے، پیلا گہرا، تسر الناظرین، کہ وہ رنگ دیکھنے والوں کو بہت بھلا معلوم ہوتا ہے، بڑا خوشنما لگتا ہے، ایسی گائے ہوگی جو پیلے رنگ کی۔ اب ظاہر ہے کہ زرد رنگ کی گائے بھی تو کم ہے، لیکن ہے بہت ساری، کوئی سی بھی لے لیتے۔ پہلے ایک
سوال کیا تو عمر کا حد معلوم ہو گیا، دوسرا سوال کیا رنگ کا پتہ چل گیا۔ قالو کہنے لگے ادع لنا ربک، اے موسیٰ دعا کرو تم اپنے رب سے ہمارے لیے، یبین لنا ما ہی، کہ وہ واضح کر دے ہمارے لیے کہ وہ گائے ہو کون سی۔ درمیانی عمر کی پیلے رنگ کی بہت ساری گائے ہو سکتی ہے، وہ کون سی والی گائے، وہ اے بی سی ڈی کون سی، ایکس وائی زیڈ کون سی ہے، نام بتا دو بس۔ اس گائے کے کوئی نام ہوتے ہیں کیا؟ بس حیل و حجت، تعویلات، سوالات۔ تشابہ ان البقرہ تشابہ علینا، کہ گائے تو ہم پر سب خلط ملط ہو گئی ہے، جس گائے کو دیکھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں یہ نہیں وہ ہوگی، شاید اس میں بھی کچھ نشانیاں، نہیں یہ نہیں فلاں ہوگی، اب یہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کون سی گائے کا حکم دے رہا ہے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت یافتہ ہوں گے، یعنی ضرور ہم اس گائے تک پہنچ جائیں گے۔ کہتے ہیں اگر یہ انشاءاللہ نہ کہتے تو کبھی بھی وہ گائے ان کو نہ ملتی۔ انہوں نے جہاں حیل و حجت اور سوالات تو کیے ہیں، لیکن وہیں ایک اچھی بات ان کے منہ سے نکل گئی کہ انہوں نے انشاءاللہ کہہ دیا کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم گائے ڈھونڈ لیں گے۔ یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سے پہلی قومیں کثرت سوال کی وجہ سے ہلاک ہوئی، یعنی بے تکے اور بے جا سوالات نہ کیا کرو۔ لوگ کیا کرتے ہیں، اگر ایسا ہو جائے تو پھر کیا کریں، اگر یوں ہو جائے تو پھر کیا کریں۔ ارے بھائی جس کے ساتھ ایسا ہوا وہ خود سوال کرے گا، تم فرضی سوال کر کر کے دین میں اپنے لیے مشکل پیدا نہ کرو۔ لا تسألوا عن شيء تبد لكم تسؤكم، جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو یہ آیت بھی نازل ہوئی سورہ مائدہ کی کہ تم زیادہ سوالات نہ کرو کہ اگر ہر سوال کا جواب دے دیا جائے تم کو برا لگے گا، تمہارے لیے پریشانیاں کھڑی ہو جائیں گی، تم مشکلات میں آ جاؤ گے۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے ایسا ہی کیا، سوالات کرتے گئے، اور جب انہوں نے انشاءاللہ کہا، قال تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہ یقول، کہ اللہ فرماتا ہے کہ انہا بقرۃ، وہ والی گائے جس کو ذبح کرنے کا اللہ نے حکم دیا وہ ایک ایسی گائے ہے، لا ذلول تثیر الارض، کہ اس پر کبھی بھی کوئی سامان نہیں لادا گیا، کبھی ہل نہیں چلایا گیا، ولا تسقی الحرث، اس نے کبھی کھیتی کو سیراب نہیں کیا۔ کنویں پر راہٹ پر ایک رسی باندھ کے گلے میں ڈنڈا ڈالتے ہیں اور کنویں کے چاروں طرف وہ جانور گھومتا رہتا ہے تو پانی نکلتا رہتا ہے نا، کہیں سامان لاتے ہیں کہیں ہل چلاتے ہیں۔ اس گائے سے کبھی کوئی کام نہیں لیا گیا، انتہائی شاہانہ ٹھاٹ باٹ سے، پیار محبت اور لاڈ سے اس کو پالا گیا ہے۔ ایسی گائے ہے وہ کہ مسلمتن، بالکل صحیح سلامت، بے عیب، لا شیۃ فیہا، اس میں کوئی داغ دھبا بھی نہیں ہے۔ جب جانور کو ہل چلانے کے لیے ہل رکھتے ہیں نا اس کی گردن پر تو وہاں کی چمڑی گھس جاتی ہے، بال نہیں ہوتے۔ جب پیٹھ پر سواری کرتے ہیں تو پیٹھ پہ سے بال گھس جاتے ہیں۔ پھر جب اس سے کام لیتے ہیں تو کسان کبھی غصے میں مارتا ہے تو جہاں سے مارنے سے خون نکل آیا وہاں پر بال گھس جاتے ہیں، جگہ جگہ داغ نظر آتے جانور کے۔ اس گائے میں کوئی داغ نہیں ہونا چاہیے، کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، اس سے کبھی کوئی کام نہیں لیا گیا ہو، بالکل بے عیب ایسی گائے ہوگی۔ قالو، کہنے لگے، قالوا الآن جئت بالحق، اے موسیٰ اب تم نے صحیح صحیح بات بتائی نا۔ اتنے سوالات کر کے موسیٰ اب تم نے صحیح صحیح بات بتائی، اب ہمیں پتہ چلا کہ وہ گائے جو اللہ تعالیٰ ہمیں ذبح کرنے کے لیے کہہ رہا ہے اب ہم اس کو ڈھونڈیں گے۔ اور کہنے لگے اللہ نے چاہا تو ہم ڈھونڈ لیں گے۔ چنانچہ ڈھونڈنے کے لیے نکلے۔ بالآخر کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا جس کے پاس وہ گائے تھی اور وہ اپنی ماں کا یتیم بچہ تھا، اس کا باپ بھی نہیں تھا، اور اس گائے کو انہوں نے بڑے پیار سے پالا تھا، اس میں ساری خوبیاں پائی جاتی تھیں، لیکن اس نے کہا کہ میرے گھر کا تو سارا یہی گائے، میں تو اسے نہیں بیچوں گا، میں کیوں بیچوں۔ کہتے ہیں اس کے لیے جب وہ اس گائے کے پاس پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ماں کی اطاعت اور فرما برداری کا صلہ یہ دیا کہ منہ مانگی قیمت میں گائے کو خریدنا پڑا۔ بڑھاتے گئے، وہ منع کرتا گیا، انہوں نے کہا جی اس قیمت میں تم 2 گائے خرید لو گے، 10 خرید لو گے، نہیں جی بیچنا نہیں، تم تو اس میں اتنے مالدار ہو۔ اس نے کہا مجھے بیچنا ہی نہیں ہے۔ بڑھاتے گئے، مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، بہرحال انہوں نے جب انتہا کر دی
تو اللہ نے اس کے دل میں بات ڈال دی. چلو بہرحال انہوں نے گائے اس سے خریدی. فذبحوها، پھر انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا. وما کادوا یفعلون، اور نہیں قریب تھا کہ وہ یہ کر سکتے. جب اتنی مشقتیں اور اتنی تکلیفوں کے بعد یہ گائے ملی بھی ہے تو انشاءاللہ کہنے سے مل تو گئی، لیکن جیسے سوالات کی اتنا ملتی نہیں ہے گائے ان کو. تو ہوا کیا تھا کہ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، یعنی خود تم نے کیا تھا، بنی اسرائیل ہی میں سے ایک شخص نے یا کچھ لوگوں نے مشاورت سے ایک آدمی کو مار دیا. فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر تم نے اس کے بارے میں اختلاف کر کے ایک دوسرے پر الزام دھرنے لگے. نہیں اس نے مارا، اس نے کہا اس نے مارا، اس نے کہا اس نے، اس کے گھر کے دروازے پر سے لاش ملی. تو ایک دوسرے پر جب تم اس کو جو ہے الزام دھرنے لگے اور اختلاف کرنے لگے، واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ ظاہر کرنے والا ہے جو کچھ تم چھپاتے تھے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو اسی وقت وہی بتا دیتا. اللہ تعالیٰ نے سوال کے جواب کے لیے تھوڑی سی تمہارے لیے مشقت رکھی کہ ایک گائے ذبح کرو. فقلنا، تو ہم نے کہا کہ اضربوہ ببعضھا، کہ گائے کا کچھ حصہ اس مردہ کے جسم سے لگاؤ. تو کیا ہوگا کہ وہ زندہ ہو جائے گا، وہ خود بتائے گا کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے. کذالک، اسی طرح، یحیی اللہ الموتى، اللہ مردوں کو زندہ کرے گا. اللہ اکبر. ایک واقعے میں خالی واقعہ نہیں ہے، جیسے میں نے عرض کیا نا کہ قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے یہ تو کتاب ہدایت ہے، یہ تو مشعل راہ ہے. یہ کتاب تو تمام بیماریوں کے لیے علاج و شفا ہے، بالخصوص ذہنی اور قلبی اور نفسیاتی بیماریاں جس میں مبتلا ہو کر انسان اللہ کو فراموش کیے بیٹھا ہے، آخرت کو بھلا بیٹھا ہے، ان سب کا اس میں علاج ہے. تو ایک اہم بات یہ بتائی گئی کہ ایک شخص کو جس کو انہوں نے قتل کیا تھا اور قاتل کا پوچھ رہے تھے، اللہ نے ان کی آنکھوں کے سامنے اس کو زندہ کیا. کذالک، اسی طرح، یحیی اللہ الموتى، اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا. ویریکم آیاتی، اور اللہ تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھلاتا ہے. لعلکم تعقلون، تاکہ تم کچھ عقل و شعور سے کام لو، کچھ سمجھو کہ اللہ کے احکامات میں، اللہ کے فرامین پر عمل کرنے میں آخرت کی کامیابی ہے. اور اگر منمانی کرتے رہے تو پھر دنیا میں تو مشقتیں تکلیفیں ہیں ہی، آخرت میں عذاب اور جہنم کی سزا ہمیشہ کے لیے. تو بنی اسرائیل کے اس واقعے میں بہت ساری نصیحتیں ہیں. نمبر ایک تو یہ کہ بغیر ضرورت کے سوال نہیں کرنا چاہیے. حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے اس جملے پر جب آپ نے کہا نا کہ حج کے مناسک مجھ سے سیکھ لو، تم پر اللہ نے حج فرض کیا ہے، تو کہنے لگے ہر سال. آپ خاموش رہے. آپ نے پھر وہی بات کہی کہ اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے تو حج کے احکامات مجھ سے حاصل کر لو. کیا ہر سال؟ پھر آپ خاموش رہے. پھر تیسری مرتبہ فرمایا کہ نہیں، اور اگر میں ہاں کہتا تو پوری دنیا کے سارے مسلمانوں پر ہر سال حج فرض ہو جاتا. اب کرونا میں تو جا ہی نہیں رہے، کیسے جاتے؟ اور جب راستے کھلے تھے تو بھی پوری دنیا سے مختصر سی تعداد جاتی تھی، وہی لاکھوں میں ہوتی تھی، 30 لاکھ 40 لاکھ. دیکھیں تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جہاں آسانی رکھی ہے وہاں سوال نہ کیا کرو. بدترین شخص وہ ہے جس کے سوال کرنے سے امت پر پریشانی آتی ہے. تو وہیں واقعے سے یہ بھی پتہ چلا کہ اطاعت کرنے والے قیل و قال اور باریکیوں میں نہیں الجھتے. کہتے ہیں جی ٹھیک ہے. مثال کے طور پر بچے سے کہیں بیٹے گلاس پانی لاؤ تو لے کر آ جائے. زیادہ سے زیادہ پوچھ لے ٹھنڈا لاؤں سادہ، کون سے گلاس میں لاؤں، کتنا لاؤں، کون سا والا لاؤں، کیسا رنگ ہونا چاہیے. تو اس کا مطلب وہ عمل نہیں کرنا چاہ رہا ہے. تو اللہ کے احکامات میں بلا ضرورت سوال نہ کریں، الا یہ کہ واقعی کہیں دقت و دشواری ہو تو اس وقت پوچھ لیں کہ جی ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، عمل میں یہ کرنا ہے یا یہ والا عمل کرنا ہے. ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، من بعد ذالک، اس کے بعد، فہی کالحجارہ، تو وہ پتھر جیسے ہو گئے. پتھر کو فارسی میں سنگ کہتے ہیں، سنگ. جو سخت دل ہو تو کہتے ہیں سنگ دل. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان کے دل بھی پتھر جیسے ہو گئے، سنگ دل ہو گئے. او اشد قسوہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. جب کوئی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو یہ جو دل ہے نا، یہ گوشت ہے نا، یہ گوشت کا ایک ٹکڑا یہ پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے. دیکھیں آپ دنیا میں
کیسے کیسے ظالم و جابر لوگ ہیں، کس طرح سے لوگوں پر ظلم زیادتیاں کر رہے ہیں۔ فرعون بھی تو انسان تھا نا، لیکن سنگ دل تھا، نو مولود کو ذبح کروا دیتا تھا، اسے کوئی رحم نہیں آتا تھا۔ بنی اسرائیل پر جو اس نے ظلم کیا، آج بھی برما میں مسلمان بچوں کو، حافظوں کو جلا دیا گیا تھا، اور اس طرح سے دوسرے بہت سارے مسلم علاقوں پر یہ جو یہود و نصارہ بمباری کر کے پوری بستیوں کو اجاڑ رہے ہیں۔ سنگ دل ہیں یہ ظالم لوگ، ان کے سینے میں پتھر ہے، پتھر سے زیادہ سخت دل ہے۔ تو دلوں کی اللہ تعالیٰ نے مختلف کیفیات بیان کی، اور بڑا اہم موضوع ہے یہ۔ تھوڑا وقت باقی ہے، ممکن ہے ہم اس مضمون کو مکمل کر سکیں، ورنہ کل پھر انشاءاللہ اس کو تھوڑا سا دہرائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ لَمُضْغَةً، لوگو جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلو، جب وہ صحیح ہوتا ہے، درست ہوتا ہے، تو پورا جسم صحیح سلامت اور تندرست ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ، جب وہ بگڑتا ہے تو پورا جسم بگڑا ہوا ہے، پورا جسم ناکارہ ہے۔ الا وَهِيَ الْقَلْبُ، تو سن لو کہ وہ گوشت کا لوتھڑا دل ہے۔ دل کے بارے میں علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں، دل کی بیماریاں، دل کی کیفیتیں، اس کو درست کرنے کا طریقہ، اس کا علاج۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ دیکھو بنی اسرائیل کا یہ جو واقعہ تھا نا، گائے ذبح کرنے کا، سوالات کرتے گئے، حیل و حجت کرتے رہے، تو اس طرح سے اللہ کے احکامات کو نظر انداز کرنے اور پسے پشت ڈالنے کی وجہ سے دل سخت ہو جاتا ہے نافرمانی پر۔ ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے۔ آیت نمبر 74 ہے۔ من بعد ذالک، اس کے بعد، فہی کالحجارہ، تو پتھر جیسے ہو گئے، او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت۔ پتھر پھر بھی نرم ہوتے ہیں، کیوں کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھروں میں سے بعض پتھر ایسے ہیں کہ اس سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، اس سے نہر نکلتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، اور بعض پتھر ایسے ہیں جو پھٹتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور اس سے پانی کا چشمہ ابل آتا ہے، پانی نکلتا ہے پتھروں سے۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اور ان پتھروں میں سے بعض پتھر وہ بھی ہیں کہ لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، جو اللہ کے ڈر سے لڑکتا اور گر پڑتا ہے۔ ایک انسان ہے جو اللہ کے آگے سجدے میں نہیں گرتا، اللہ کی بے شمار نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، لیکن وہ جانور سے بدتر ہے جو عبادت نہیں کرتا، وہ پتھر سے زیادہ سخت ہے جو اللہ کے آگے سجدہ ریز نہیں ہوتا۔ تو فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز تمہاری اوجھل پوشیدہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کا نظام ہے، اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے۔ جزا اور سزا قیامت کے دن اللہ نے اس کو مؤخر کر دیا ہے، ورنہ اگر اللہ چاہتا تو آج ہی تمہاری نافرمانی پر تم پر سزا مسلط کرتا، باقی سارے سیدھے ہو جاتے، لیکن پھر جزا اور سزا کا یہ نظام تو نہ رہتا نا۔ جس طرح سے کمرہ امتحان میں بیٹھا ہوا طالب علم لکھ رہا ہے اور غلط لکھ کر کے استاد سے کہتا صحیح ہے یہ، تو استاد کچھ نہیں کہتا ہے نا، منہ پھیر لیتا، کہتے ہیں جو سمجھ میں آئے لکھو، کیوں کہ امتحان میں بیٹھا ہوا ہے۔ اگر وہ بعد میں کہے کہ استاد جی آپ نے بتایا نہیں، سر میں نے تو آپ سے پوچھ کے لکھا تھا، وہ کہتے ہیں امتحان دے رہے تھے تم، سبق تھوڑی پڑھنے آئے تھے وہاں پر۔ تو دنیا امتحان گاہ ہے، یہ یہاں پر بتایا نہ جاتا تو بھی انسان کی سزا ہوتی، لیکن قربان جائیے کہ امتحان حال کے باوجود اللہ نے بتا دیا یہ کرو یہ مت کرو، یہ عمل کرو یہ مت کرو، اس میں کامیابی اس میں ناکامی ہے۔ تو جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، خواہشات نفس کے غلام ہیں، منمانی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ سخت ہوتے کیسے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ابن آدم کوئی گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک داغ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کرتا ہے تو مٹ جاتا ہے، دل صاف شفاف بالکل واضح ہو جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا وہ داغ برقرار رہتا ہے، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے، پھر دوسرا داغ، پھر اگلی غلطی کرتا ہے، اس طرح سے گناہ پر گناہ نافرمانی کرتا چلا جاتا ہے، اور دل پہ داغ بڑھتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وقت آتا ہے کہ پورا دل گناہ کی کثرت سے کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس لمحے کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اور فرمایا کہ یہ ہے وہ بات
کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دل زنگ آلود ہو گئے ہیں ان کے اعمال بد اور فسق و فجور کی وجہ سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کبھی انسان گناہ کرتا ہے دل زنگ آلود ہوتا ہے، گناہ کرتا رہے گا، ایک وقت آئے گا کہ پھر اس دل میں خیر و شر کی تمیز اٹھ جائے گی، پھر اسے نہیں پتا کہ کسی کو قتل کرنے سے کیا تکلیف ہوتی ہے اور کسی کو کھانا کھلانے سے کتنی خوشی ملتی ہے، کسی کی مدد کرنے سے کیا انسان کو راحت ملتی ہے، اس کو نہیں احساس ہوتا۔ کیوں کہ دل مر چکا ہے، ان کے نزدیک ان کے اپنے بیگانے سب، کسی سے کوئی رشتہ ناتا بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لمحے سے ڈرنا چاہیے، نافرمانوں کو اس لمحے سے ڈرنا چاہیے کہ دل سخت ہو جائیں، دل زنگ آلود ہو جائیں، دل مردہ ہو جائیں، دلوں پر مہر لگ جائے۔ تو اللہ نے دلوں کی اس کیفیت کو سدھارنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، جو ایمان لائے اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ذکر اللہ سے ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ موت کثرت سے یاد کیا کرو، اس سے موت کو یاد کرنے سے دل کا زنگ دور ہوتا ہے، تلاوت قرآن سے دل کا زنگ دور ہوتا ہے، توبہ استغفار کرنے سے دل صاف ہوتا ہے۔ اور اگر ان سب چیزوں پر توجہ نہ دی تو پھر دل کیا ہوگا؟ سخت ہو جائے گا، پتھر ہو جائے گا، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جائے گا۔ تو اللہ پھر دنیا میں سزا یہ دیتا ہے کہ پھر ان کو نیکی کے لیے کوئی کہے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رسماً تو ماہ رمضان میں بہت سارے نماز پڑھنے آتے ہیں، لیکن دل سخت ہیں، رمضان گزرتے ہی ان کو احساس نہیں ہوتا کہ ایک مہینے کی محنت عید کے دن ہی ضائع کر دیتے ہیں، پھر نماز چھوڑ بیٹھے، پھر قرآن کو نظر انداز کر دیا، طاقوں میں سجا دیا۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں دلوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرما، کثرت کے ساتھ ذکر اللہ کے ذریعے سے۔ اے اللہ ہمیں اپنے جسم کو اور اپنے اعضاء کو اور بالخصوص اپنی زبان کو اے اللہ تیرے ذکر سے ہمیشہ تر رکھنے کی اور دلوں کو گمراہ ہونے سے محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اور جب کبھی ہم سے اے اللہ غلطیاں ہو جائیں تو پہلی فرصت میں جلد توبہ کرنے کی سعادت عطا فرما۔ آیت نمبر 74 ہے انشاءاللہ، آیت نمبر 75 سے کل شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ بیٹے۔